کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر نیا سال عطا فرمایا، اور ہم دعا کریں کہ اللہ اس سال کو ہمارے لیے خوشیوں کا سال بنائے اور اس میں تمام پریشانیوں کو، تکلیفوں کو اللہ دور فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ نے سنا ہوگا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جسے محرم الحرام کہتے ہیں، یہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور جو آخری مہینہ ہے جسے ہم ذی الحجہ کہتے ہیں یعنی بقرعید، تو وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ تو شروعاتی مہینہ بھی قربانی ہے اور سال کا آخری مہینہ بھی قربانی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام انسان سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں انسان جب تک گناہوں کو ترک نہ کرے، جب تک وہ گناہوں کو ترک نہ کرے یعنی اپنی نفس کی قربانی نہ دے، اس وقت تک وہ متقی نہیں بن سکتا، پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ ہم اور آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم متقی ہیں، لیکن الا ماشاء اللہ آج ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں جیسی نماز پڑھنی چاہیے ہم نماز کا حق ادا نہیں کر پا رہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک نماز انسان کو ہر بری بات اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں گناہ بے شمار ہیں۔ آپ دیکھیں ادھر ہم نماز کے لیے مسجد پہنچے، نماز پڑھی، اور جیسے ہی نماز پڑھ کے مسجد سے فارغ ہوئے تو ہماری نگاہ بہکنے لگتی ہے، ہماری زبان جو ہے بہکنے لگتی ہے، ہمارے وجود کا ایک ایک حصہ بہکنے لگتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یار یہ بہکنا کیسا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، لیکن یہ ہماری کیسی نماز ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گناہوں سے بچتے نظر نہیں آ رہے۔ کبھی انسان اپنی نگاہوں سے بدنگاہی کر رہا ہے، کبھی انسان زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف دے رہا ہے، کبھی انسان اسی زبان سے جھوٹ بولتا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن تو مطالبہ کہہ رہا ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ نماز کی فضیلت اپنی جگہ ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری نمازیں ہیں جس میں کمی ہے، جس کمی کی وجہ سے ہم گناہ سے نہیں رک پا رہے ہیں۔ ہم جو ہے کہ نیکی کے راستے پر نہیں چل پا رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، آج ہم اپنے مسجدوں کے ان نمازیوں کے حالاتوں کو دیکھیں کہ جب وہ رکوع کی کیفیت میں ہوتے ہیں، جب وہ سجدے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ رکوع کی کیفیت میں ان کا واجب ترک ہو رہا ہے، سجود کی، سجدے کی کیفیت میں جو ہے کہ نماز کے واجبات ترک ہو رہے ہیں۔ اتنا اسپیڈلی انسان نماز پڑھ رہا ہے، یا تو اسپیڈ سے پڑھ رہا ہے یا واجبات کو جو ہے کہ ترک کرتا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کہ اگر نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹ جائے، اگر انجانے میں چھوٹے تو اس پر سجدہ سہو لازم آتا ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز چلی جاتی ہے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمیں اپنی نمازوں کا فائدہ کیوں نہیں مل رہا؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نمازوں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اتنی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں کہ ہماری پیشانی پر سجدوں کا نشان بن گیا، لیکن پھر بھی نماز کا فائدہ نہیں، پھر بھی ہم گناہوں سے بچتے نظر نہیں آ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا نماز کا حق تھا ہم نے ویسا نماز کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم
غور و فکر کریں اور جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اکثریت نمازیوں کی ایسی ہے جنہیں سرے سے نمازی پڑھنا نہیں آتی۔ اگر وہ نمازی ہیں تو یا تو انہوں نے امام کے پیچھے پڑھ پڑھ کر اسی کو روٹین بنایا ہے، یا نماز کے اندر نقل کی ہے، اس نقل کے ذریعے نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کسی نے کہا ہے نا کبھی کبھی نقل کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے، نقل کرنے کے لیے بھی عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو اگر انسان عقل والا ہوگا تو پھر اگر نقل بھی کرے گا تو اس کو یقین ہو کہ جس کا دیکھا دیکھا میں کر رہا ہوں وہ اپنے کام کے اندر پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اگر وہ پرفیکٹ ہے تو آپ کا بھی کام پرفیکٹ ہوتا نظر آئے گا، لیکن ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج اس امت مسلمہ کو اگر نماز کی دعوت دی جائے یا کسی اجتماعات میں بلایا جائے تو قوم کے پاس وقت نہیں ہے کہ یار ابھی ٹائم نہیں ہے، بلکہ ہم نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب کبھی ہم اجتماعات کے لیے دعوت دینے نکلتے ہیں تو لوگ عذر پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابھی میں پاک نہیں ہوں، ابھی میں نماز کے لائق نہیں ہوں۔ ایسے ایک مرتبہ ہم کسی اجتماع کی دعوت کے لیے نکلے تھے تو کچھ نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، میں نے دعوت دی تو کہا کہ حضرت ابھی ہم نماز کے قابل نہیں ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا ایسی کون سی وجہ ہے، کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ رہے؟ کہا کہ میں نے کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا تھا تو میں ناپاک ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس قوم پر جتنا رونا رویا جائے اتنا کم ہے۔ اگر ہماری قوم کو پتہ ہوتا کہ پیشاب کرنے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا تو اس کو پتہ چلتا کہ میں اگر کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہوں تو ناپاک نہیں ہوں، ہاں جو پیشاب کے قطرے اس پر لگ رہے ہیں وہ ناپاک ہیں، ان کو دھلنا ضروری ہے۔ تو آج قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان پاک کیسے ہوتا ہے اور ناپاک کیسے ہوتا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نماز پڑھ رہے، دعا کر رہے، قبول نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو ہم علم سیکھے، علم اور علم کے قریب آئیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز کے اندر اللہ نے کتنے فائدے رکھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں نا قرآن کے اندر، تو ہماری زبان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں تو گویا زبان جس حصے پر لگتی ہے اللہ اس حصے سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ بولے نا سبحان اللہ! بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ نماز کا رکن، ابھی آپ نے سوشل میڈیا پر، بیٹا بیٹھ جا، سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھی ہوگی کہ ایک جم والا اس کے اندر جم کر رہا ہے اور وہ نماز کے ارکان جیسی جو ہے فٹنس بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور ارکان ادا کر رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ جس طریقے سے ہم رکوع کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ اپنی باڈی کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنی باڈی کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس طرح ہم قاعدہ آخرہ میں بیٹھ کر سلام پھیرتے ہیں وہ بھی جم کے اندر اس ارکان کو ادا کر کر اپنی فٹنس اور اپنی باڈی کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا ہے لوگوں، اللہ نے تمہیں ایک ایسی ورزش دے دی نماز کی شکل میں جو اللہ کی عبادت بھی ہے اور باڈی کی فٹنس بنانے کا کام بھی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پر ہے، لیکن ہم کب نماز کے قریب آئیں گے؟ کب ہم میں نماز کی محبت پیدا ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم امام علی مقام کی شان سننے آئے ہیں۔ ہم نے بہرحال سنا ہے کہ امام نے سر تو کٹا دیا لیکن کبھی اب آخری وقت میں بھی سجدہ ترک نہیں کیا، نماز نہیں چھوڑی۔ ہم کیسے امام حسین کے ماننے والے ہیں کہ نماز پڑھنا تو دور، ہمیں تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی، ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ میری بات آپ پر بوجھ تو نہیں لگ رہی نا کہ یار ہم تو امام کا ذکر سننے آئے، آپ نماز کی بات لے کر بیٹھ گئے؟ تو دیکھیں
ہم آپ کو بلاتے ہیں تو آپ نہیں آتے، ایسی محفلوں میں وقت ملتا ہے تو کیوں نہ امام کا ذکر ضرور سنیں گے، تو کیوں نہ ہم آپ اور ہم مل کے اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ یہ وقت اصلاح کا وقت ہے، کیوں نہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں آ گئی تو ہو سکتا ہے کسی کی نماز درست ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ نماز کو سیکھنے والا بن جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ سید عقیل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ میں نے مرکز ہی پر اپنے پہاڑ گنج میں نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض بیان کیے ماہ رمضان میں اعتکاف والے لوگوں کے اندر، تو کہا کہ اتنی روچی کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ لوگوں نے سنا، اور جب محفل ختم ہو گئی تو ایک غالباً 50 سال کے ایک شخص نے ان کو روکا اور کہا حضرت تھوڑی دیر بیٹھے اور میرے معاملات کو درست کر دیں۔ آپ نے کہا کہو؟ کہا حضرت میری عمر 50 سال ہو چکی ہے، آج مجھے پتا چلا ہے کہ نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچنے کا مقام۔ 50 سال کی عمر ہو چکی، 14 سال میں نماز فرض ہو گئی ہم پر جب سے ہم بالغ ہوئے، اب 14 سے لے کر 50 کو ہم دیکھ لیں کہ کتنی مدت گزر گئی۔ نماز پڑھ رہے ہیں وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اپنی زبان سے کہہ رہا ہے حضرت پتہ آج چلا ہے کہ واجبات کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں۔ آپ جب نماز کے واجبات اٹھائیں گے نا تو کسی نے بکھیر کر یعنی الگ الگ بیان کیے ہیں تو 49 بیان کیے ہیں، اور کسی نے سمیٹ کر بیان کیے ہیں تو 29 واجب بیان کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صرف کب سے کب تک؟ یہ نہیں، صرف تکبیر تحریمہ کہنے سے لے کر اور خروج بسنوئی یعنی سلام پھیرنے تک 49 واجبات نماز کے اندر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے کہ یار اتنے تو یاد کیسے کریں گے؟ تو یہ یاد کرنے والی چیز نہیں، یہ پریکٹیکل کرنے والی چیز ہے۔ اگر ہم نماز میں اس واجبات کو ادا کریں گے تو ہمارے لیے بوجھ نہیں ہوگا، اتنی آسانی کے ساتھ یاد ہوں گے کہ جس طرح ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے نا، اور وہ فروٹ کے ساتھ سنا دیتا ہے۔ یار دن بھر میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، جب ایک دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور 5 نمازوں میں یہ واجبات کا خیال کرنا ہے تو پھر یاد کرنے میں ٹائم کتنا لگنے والا ہے؟ ٹائم کتنا لگنے والا ہے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، اور افضل العبادت جسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، ماشاءاللہ تشریف رکھے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں نماز کو سیکھیں، اور نماز کو جب سیکھ کر پڑھیں گے نا تو اللہ سارے دل پر جو غم ہے، جو بوجھ ہے، سب کو ہلکا کر دے گا۔ کبھی آپ دیکھیں نماز کے ارکان کو صحیح ادا کریں اور تسلی کے ساتھ نہ 2 رکعت نماز ادا کریں، صرف 2 رکعت، اور تسلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادا کریں، اور جب سلام پھیریں گے تو ایسا لگے گا کہ اللہ نے بہت ہلکا پن محسوس ہوگا کہ میرے سر سے سارے بوجھ اتر گئے، طبیعت میں جو ہے تازگی پیدا ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کے درمیان سنی دعوت اسلامی کا ماحول موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہفتہ واری اجتماع میں آپ تشریف لائیں تاکہ آپ کی نماز بھی درست ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں، شرائط کتنی ہے، فرائض کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، اور جب ہماری نماز درست ہوگی تو پھر عبادت کرنے کا جو ہے مزہ آئے گا، اور پھر اس آیت کریمہ کے مطابق ہماری نماز ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور مفہوم ہے بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ تو نماز میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہم میں ہے کہ ہم نماز کو
صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نمازیں درست کرنے کی اور نمازوں کو سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنانے کے لیے ہمارے شہر جے پور کی ایک مسجد دری بالان سے تشریف لائے ہوئے مہمان قاری جلال الدین صاحب کو میں دعوت سخن دوں کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں۔ آئیے نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، سنی دعوت اسلامی۔ علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمامی حضرات پوری عقیدتوں، ارادتوں، پوری آواز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک میں نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک بآواز بلند۔ منقبت کے 3 شعر ملاحظہ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سید صاحب کے بلاغ میں جگہ سنبھالیں گے۔ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، پڑھ کے دیکھو تو، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، یزید کی یہی ضد تھی نا کہ قرآن مٹ جائے، یعنی بدل دیا جائے، اور نبی کی آل مٹ جائے، یہی مسئلہ تھا یزید کا۔ لیکن ملاحظہ فرمایا کہ آل و قرآن دونوں ہیں موجود، آل و قرآن دونوں ہیں موجود، یہ بتاؤ کہ پھر مٹا کیا ہے، یہ بتاؤ کہ پھر مٹا کیا ہے، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، پڑھ کے دیکھو تو۔ اور یہ بھی بڑا خوبصورت شعر، ملاحظہ کریں اور دعاؤں سے نوازیں
کہ سر تو نیزے کی نوک پر بولا، بڑا مشہور سنتے رہتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں کہ امام حسین نے قرآن پاک کی تلاوت کی، کٹے ہوئے سر نے امام حسین نیزے کی نوک پہ کی، ہے نا؟ اچھا سر کاٹا کس نے تھا؟ شمر نے، یاد ہے نا آپ کو؟ کاٹنے والا کون؟ اب شعر ملاحظہ فرمائیں، بڑا خوبصورت شعر. سر تو نیزے کی، سر تو نیزے کی نوک پر بولا، شمر حیران ہے کٹا شمر حیران ہے کٹا کیا ہے، ارے پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے، پڑھ کے دیکھو تو. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا، یہ مرحب کون ہے؟ یہ عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مقابلے میں آیا تھا ایک جنگ میں، اور حضرت علی نے اس کو، حضرت علی نے سب سنا ہوا ہے. حضرت علی اصغر جو ہیں کربلا کے سب سے چھوٹے شہید ہیں، ہے نا؟ کربلا کے سب سے چھوٹے جو شہید ہیں، تو یہ حضرت علی کے کون ہیں؟ کون ہیں؟ ہاں یاد رکھیں آپ چیزیں، آپ برابر بیان سن رہے ہیں، ہے نا؟ تو اب دادا کے مقابلے میں مرحب آیا تھا، حضرت علی اصغر پہ تیر چلا جب اور ہرملانے چلایا، ہے نا؟ تو اپنے زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں؟ نقشہ کھینچایا ہے. لہذا فرمائیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت علی اصغر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا، بولے اصغر یہ ہرملا کیا ہے، بولے اصغر یہ ہرملا کیا ہے، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے، پڑھ کے دیکھو. درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رن میں جو تشنا کام آئے ہیں،
تشنا کہتے ہیں پیاسے کو اور رن کہتے ہیں میدان کو۔ اب چونکہ امام حسین اور ان کے رفقا سارے بھوکے بھی تھے اور پیاسے تھے اور دین کے لیے کام آ گئے، تو شاعر اس طرف اشارہ کرتے ہیں، رن میں جو تشنا کام آئے ہیں، رن میں جو تشنا کام آئے ہیں، ان کو کوثر کے جام آئے ہیں، ان کو کوثر کے جام آئے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جو مدینے سے شام آئے ہیں، جو مدینے سے شام آئے ہیں، ان کو حق کے سلام آئے ہیں، ان کو حق کے سلام آئے ہیں۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کربلا ناز کر تو قسمت پر کربلا ناز کر تو قسمت پر کہ تجھ پہ عالی مقام آئے ہیں، تجھ پہ عالی مقام آئے ہیں، رن میں جو تشنا۔ آئیے سر ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی پیارے انداز سے امام علی مقام کی منقبت ہمیں سنا رہے تھے۔ اللہ کریم ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں سب میں برکت عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماشاءاللہ الحمدللہ ذکر امام علی مقام ہم سماعت کر رہے ہیں۔ اب آئیے فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا استاد کشتی زلفانو شکستارہ تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آئیے جس انداز سے میں درود و سلام پڑھا ہوں، میرے ساتھ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے مرکز عقیدت انیس بے کسا چار ساز دردمندہ، ہم غریبوں کے غمگسار مصطفیٰ جان رحمت، ارباب نافدہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں مچل کر کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، ہم لوگ یہاں پر مسلسل شیخین کا ذکر سماعت کرنے کے بعد اہل بیت اطہار کا ذکر سماعت کر رہے ہیں، اور اب ان قریب ہمارا یہ پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور کل انشاءاللہ کربلا کا خونی منظر، کربلا کی شہادتیں انشاءاللہ کل ہم مبلغ سنی دعوت اسلامی قاری محمد شکیل اشرفی صاحب کی زبان سے انشاءاللہ سماعت کریں گے، اور تصور میں مدینہ کربلا کے میدان میں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مجھے آپ لوگوں کو مدینہ سے کربلا تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ کس طرح سے کربلا جانے کے اسباب پیدا ہوئے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ہونے کے بعد یزید نے اپنی تخت نشی کا اعلان فرمایا، اور اپنے آپ کو امیر المومنین کہلانے کے لیے پورے شہر کے اندر الگ الگ شہروں کے اندر خطوط اور حکم نامے روانہ کر دیے، اور یہ اعلان کر دیا اور تمام لوگوں کو حکم دے دیا جو الگ الگ شہروں کے جو گورنر تھے ان لوگوں کے پاس پیغام پہنچایا اور کہا کہ تم میری طرف سے پہلے تو میرے والد کے انتقال کی خبر تمہیں دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ تم میرے نام پر تمام اپنے شہر کے لوگوں سے بیعت لے لو۔ تو اس وقت تمام شہروں کے گورنروں کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے، تو اس وقت مدینہ منورہ کے جو گورنر تھے ان کا نام ولید بن عقبہ تھا۔ ولید بن عقبہ کے پاس جب یہ پیغام پہنچتا ہے کہ امیر معاویہ دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اور یزید نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے وہ مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم میرے ہاتھوں میرے نام پر عام اور خاص لوگوں سے بیعت لے لو، اور خاص طور پر امام حسین اور حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص طور پر بیعت لو، انہیں ذرا سا بھی ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دو۔ تو جب یہ خبر ولید بن عقبہ گورنر کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اس حکم کے اوپر وہ گھبرا جاتا ہے، اور گھبرانے کے بعد وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں، کیونکہ ان لوگوں سے بیعت لینا کوئی آسان کام نہیں۔ امام حسین سے بیعت لینا، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو وہ گھبرا گئے، تو انہوں نے مشورے کے لیے ایک شخص کو بلایا جس کا نام مروان بن حکم تھا۔ مروان بن حکم کون ہے؟ جب حکم وہ شخص ہے جس کے بارے میں بخاری شریف میں آیا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حکم ہے نا، اس پر حضور نے لعنت برسائی، اور حکم کی پشت کے اندر اس وقت مروان موجود تھا، تو اس لیے اس لعنت کے اندر مروان بھی شامل ہو گیا تھا، تو حضور کی لعنت اس پر بھی پڑی تھی۔ تو جب حکم کے گھر کے اندر مروان پیدا ہوا تو مروان کو گھٹی دلانے کے لیے، جو آج رواج ہے نا ہمارے اندر بھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نیک لوگوں سے اس کو گھٹی دلائی جاتی ہے،
تو اس کو گھٹی دلانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں لایا گیا. توجہ ادھر رکھیں تب آپ کے بات سمجھ میں آئے گی. تو گھٹی دلانے کے لیے مروان کو لایا گیا حضور کی بارگاہ میں. تو حضور نے مروان کو جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد میرے آقا نے بیان فرمایا اور کہا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. حضور نے اسی وقت کہہ دیا تھا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. اور اس کے باپ کو اس وقت میرے آقا نے جب لعنت برسائی تھی تو اس کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا, شہر کے باہر کر دیا تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو مروان سے کوئی اچھی بھلائی کی امید ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ مروان کو اس نے مشورے کے لیے بلایا. جو گورنر تھا ولید بن عقبہ نے جب مشورے کے لیے بلایا تو اس سے کہا گیا کہ یزید نے یہ حکم نامہ بیان کیا ہے کہ حسین کے ہاتھوں پر حسین سے بیعت لے لو اور یزید کے نام پر. اب بتاؤ میں کروں تو کیا کروں. اور جب یہ بات اس نے سنی تو کہا کہ آپ ایسا کریں تینوں کو بلائیں, اپنے گھر پر بلائیں اور بلانے کے بعد ان تینوں سے بیعت لے لو. تو یہ بات جب اس نے کہا تو سننے کے بعد عقبہ جو ولید بن عقبہ تھے انہوں نے حسین تک پیغام پہنچا دیا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں. اور امام حسین اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے ولید بن عقبہ کے گھر گورنر ہاؤس پہنچ جاتے ہیں. اور گورنر ہاؤس میں جب جاتے ہیں تو باہر کچھ افراد جو ساتھ لے کر کے گئے تھے امام حسین وہ سمجھ گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں اور جب میری آواز اونچی ہوتا دیکھو بلند ہوتا دیکھو تو تم فوراً اندر آ جانا. اور اس وقت تک, اور اگر آواز بلند نہ ہو تو اس وقت تک یہاں سے نہ جانا جب تک میں باہر نہ آ جاؤں. امام حسین اندر تشریف لے جاتے ہیں اور امام حسین کے سامنے وہ ساری بات رکھ دیتے ہیں کہ یزید کی طرف سے حکم نامہ آیا ہے اور امام حضرت امیر معاویہ دنیا سے پوچھ کر گئے ہیں اور وہ بیعت لینے کی کہتے ہیں تو تم بیعت لے لو, یزید کے نام پر مجھ سے بیعت لے لو. تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا یہ بیعت میرا جیسا انسان تو چھپ کر کے نہیں لیتا. اگر تمہیں بیعت لینی ہے تو عوام میں آ کر کے اعلان کرو, عوام کو بیعت لینے کی طرف مائل کرو کہ عوام جو چاہے وہ کرے اور جیسا ہوگا میں دیکھ لوں گا. امام حسین یہ بات کہہ کر کے جب ان سے کہنے لگے تو ولید بن عقبہ امن پسند انسان تھا. اس نے سوچا کہ جب حسین نے بات کہہ دی ہے تو ٹھیک ہے آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اور میں عوام کو کل جمع کرتا ہوں. امام حسین جانے لگے تو پیچھے مروان بیٹھا تھا. مروان نے تیز آواز میں غصے میں ولید بن عقبہ کی طرف کہا کہ تم اس کو جانے نہ دو, ان سے ابھی فوراً بیعت دو, اگر نہیں لیتے تو ان کو قتل کر دو. جب یہ بات سنی امام حسین رک گئے اور امام حسین رکنے کے بعد کہتے ہیں اے ابن الزرقہ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے. اور یہ کہہ کر کے امام حسین کہتے ہیں تو قذاب ابن قذاب ہے, تو جھوٹا مطلب جھوٹے کا بیٹا ہے. یہ کہہ کر امام حسین تشریف لے گئے. تو جب یہ بات مروان نے سنی کہ وہ مجھے جھوٹا کہہ کر چلے گئے تو عقبہ بن حضرت ولید بن عقبہ سے کہنے لگا کہ تو نے ان پر قابو نہ پایا, اگر تو نے ان پر قابو پا لیتا اور اگر ابھی بیعت کر لیتا تو ٹھیک, اگر نہیں کرتا تو ان کو قتل کر دیتا. اب ان پر قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا, تو نے میری بات نہیں مانی. تو ولید بن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کا تخت و تاج کو ٹھوکر مارنا تو گوارا ہے لیکن آخرت تباہ کرنا گوارا نہیں, میں دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتا ہوں. تو اس نے اس کی بات کو توجہ سے نہیں سنا اور یہ کہہ کر کے اپنی طرف اپنے گھر میں چلے گئے. مروان اپنے گھر چلا گیا. دوسرے دن امام حسین کے پاس ولید بن عقبہ نے پیغام پہنچایا کہ آپ اس سے آ کر کے ملے. امام حسین نے کہا کہ ابھی تو میں نہیں آ سکتا, صبح دیکھتے ہیں. امام حسین سمجھ گئے تھے. تو امام حسین صبح جانے کی بات کہنے کے بعد کہتے ہیں صبح ہوتی ہے تو دیکھتا ہوں. امام حسین اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو جمع کر لیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو جمع کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں مدینے کی طرف, مدینے کو چھوڑنا ہے, مدینے سے اب ہمیں نکلنا ہے, اب ہمیں کربلا کی طرف جانا ہے. امام حسین نے جب یہ کہا تو گھر کے اندر ایک کوہرام بپا ہو چکا تھا اور امام حسین نے کہا سامان کی تیاری کر لو, گھوڑوں کے اونٹوں کے کجاوے باندھ لیے جائیں. امام حسین کے تمام گھر والے اونٹوں کے کجاوے باندھنا شروع کر دیتے ہیں اور تمام گھر کی عورتیں گھر کو سمیٹنا شروع کر دیتی ہیں, سامان کو سمیٹنا شروع کر دیتی ہیں. اور امام حسین رات کی تاریکی میں اپنے نانا کی مزار پر جاتے ہیں اور مزار پر جانے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نانا جان آپ اپنے حسین کا آخری سلام لیں. نانا جان آپ اپنے حسین کا آخری سلام لیں. اب حسین مدینے سے جا رہا ہے جس کے لیے آپ نے اپنے حسین کی تربیت کی تھی, جس نازوں سے آپ نے اپنے حسین کو پالا تھا,
وہ جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا تھا، اب وہ مقصد کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ نانا جان آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں، اب میں جا رہا ہوں۔ اب تصور سے آپ سمجھیں کہ امام حسین نے کس طرح اپنے نانا کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا ہوگا۔ امام حسین کہتے ہیں نانا جان آپ کے حسین مدینے میں رہنا چاہتا ہے، لیکن آپ کی امت، یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اب آپ کی امت مجھے رہنے نہیں دیتی، میں بھی چاہتا ہوں، مدینہ مجھے بہت محبوب ہے، میں مدینے میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ نانا جان آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ آپ کا حسین کربلا جا رہا ہے، جام شہادت نوش کرنے کا وقت آ چکا ہے، اب آپ کا حسین کربلا جا رہا ہے۔ وہ دشمنوں کے سامنے، وہ باطل کے سامنے امام حسین کے تعلق سے امام خود اپنے تعلق سے بیان کرتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ آپ کا حسین استقامت کے قدموں پر اللہ استقامت عطا فرمائے۔ امام حسین اپنے تعلق سے فرماتے ہیں کہ آپ کا نواسا حسین یزید کے ہاتھ پر بیت نہ لے اور اپنے دین کا سودا نہ کریں، آپ اپنے حسین کے لیے دعا فرمائیں۔ اب نانا نے اپنے نواسے کو کس طرح تسلی دی ہوگی، علماء نے بلکہ یہاں تک فرمایا، تاریخ نگار نے یہاں تک فرمایا، جب امام حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں رو رو کر کے کہہ رہے تھے آپ کے حسین کا آپ آخری سلام لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے لپٹ کر کے امام حسین رو رہے تھے، تو اس وقت نانا کے مزار پر ایک ہلچل طاری ہوتی ہے۔ اس وقت میرے حضور نے اپنے امام حسین کو کس طرح تسلی دی ہوگی یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں اور امام حسین جانتے ہیں کہ کس طرح سے نانا نے اپنے نواسے کو تسلی دی ہوگی۔ امام حسین نانا کی بارگاہ میں پورا معروضہ پیش کرنے کے بعد اجازت لے کر کے بارگاہ سے نکل جاتے ہیں، اور پھر پاس میں جنت البقیع اپنی امی جان خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے مقدس بارگاہ پہ کھڑے ہو کر کے سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان آپ کا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اور آپ دعا فرمائیں جس کے سر پر ماں کی دعا ہوتی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جس کے لیے آپ نے میری تربیت کی تھی، جس کے لیے مجھے نازوں سے پالا تھا، آپ نے کبھی مجھے رونے نہیں دیا، آج نانا کی امت مجھے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ امی جان آپ دعا کریں، جب میں ننھے علی اصغر کو گود میں لے کر کے جب یزید کے طرف میدان کربلا کے میدان میں جاؤں گا، اور جب میرا ننھا علی اصغر کا لاشا میں دیکھوں گا، تو آپ دعا کریں کہ میں اپنے بچوں کے لاشے کو دیکھ کر کے میرے قدموں کے اندر لرزہ طاری نہ ہو اور میں اپنے دین کا سودا نہ کر جاؤں۔ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں، جس کے سر پر ماں کی دعا ہوتی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ماں کی بارگاہ میں اس طرح سے معروضہ پیش کرتے ہیں، پھر پاس میں اپنے بھائی امام حسن کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان سے سلام عرض کرتے ہیں، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں بھائی آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اور آپ دعا کریں کہ میں کربلا کے اندر استقامت مجھے اللہ عطا فرمائے اور میں اپنے دین کا سودا ہونے نہ دوں اور باطل کی شکست ہوتی نظر آئے۔ امام حسین اپنے بھائی سے کہتے ہیں اور اپنے بھائی کا آخری سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری میدان محشر میں ملاقات ہوگی۔ امام حسین کربلا کے اپنے اپنی والدہ اپنے بھائی کی قبر پر حاضری دینے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو تسلی دیتے ہیں، اپنے گھر کے چند افراد کو جمع کرتے ہیں، حتیٰ کہ جیسے ہی وہ قافلہ نکلتا ہے وہ کچھ لوگ جس کے بارے میں روایت میں آیا ہے، ایک روایت میں آیا 82 لوگ، ایک روایت میں آیا 84 لوگ، اس طرح سے ایک چھوٹا سا قافلہ مدینہ منورہ کی سرزمین سے روانہ ہوتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے جب مدینے سے روانہ ہوتا ہے، امام حسین پلٹ پلٹ کر کے اپنے نانا کی گنبد کو دیکھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ ہر تسلی آپ اندازہ تو لگائیں، آج کا انسان جب مدینہ جاتا ہے اور مدینے سے میں جب پہنچتا ہے تو اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے، اور جب مدینے سے رخصتی کا وقت آتا ہے تو اس کی کیفیت جدا ہوتی ہے اور وہ تڑپتا ہے، وہ بلکتا ہے کہ مدینہ کیسے چھوڑا جائے، وہ مدینہ جس کے بارے میں میرے آقا نے بیان فرمایا کہ آقا فرماتے ہو سکے تو مدینے میں آ کے مرو۔ اسی تمنا کو لے کر فاروق اعظم دنیا سے چلے گئے، اسی تمنا کو لے کر حضرت امام مالک اسی تمنا کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، اور امام مالک کی زندگی تو آپ نے دیکھ رکھی ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں جب 35 سال حج کا موسم آیا، حج کا مہینہ آیا، تو امام مالک نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا تھا، اور ایک حج کرنے کے بعد جب بھی مدینے سے قافلے روانہ ہوتے مکہ کی طرف حج کے لیے تو لوگ کہتے ہیں امام مالک چلیے نا مدینہ سے مکہ چلتے ہیں، حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں، قافلے جا رہے ہیں، آپ مدینہ سے مکہ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ امام مالک کہتے ہیں نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ جو ایک حج جو فرض تھا وہ میں نے کر لیا، اب مدینے سے باہر جانے میں ڈرتا ہوں، اس لیے کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے باہر قدم رکھوں اور میری موت واقع ہو جائے، اور میں مدینے سے باہر مرنا نہیں چاہتا۔ امام مالک نے پوری زندگی مدینے کے اندر ہی زندگی گزار دی، مدینے سے باہر قدم نہیں رکھا، ایسی محبت مدینے سے کرتے تھے۔ تو بتائیں امام حسین کتنی محبت مدینے
مدینے سے کرتے ہوں گے، لیکن اس امت نے مدینے میں رہنے کے لیے ان کو رہنے نہ دیا، وہ بلکہ ان سے نکلنے کے لیے مجبور کر دیا۔ امام حسین روتے ہوئے مدینے سے نکل گئے، حتیٰ کہ اتنی دیر تک پلٹ پلٹ کر کے مدینے کو دیکھ رہے ہیں، گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں، جب تک گرد و غبار کے اندر وہ بوجھل نہ ہو گیا۔ امام حسین دیکھتے گئے، پورا قافلہ ہوتا گیا اور وہ چلے گئے۔ امام حسین چلتے چلتے 4 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر کربلا جانے کے بجائے وہ ڈائریکٹ پہلے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اور مکہ جاتے کے ساتھ ہی جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین ابن رسول مکہ آئے ہیں، اور مکہ میں آنے کے بعد ان کے تعلق سے جب سنا تو لوگوں کا تانتا لگ گیا، ابن رسول آئے ہیں، مرحبا کی صدائیں بلند ہونے لگی، لوگوں نے بہت اچھے سے انتظام کیے، اچھے کھانے کا اہتمام کیا۔ امام حسین تھوڑے دن کے لیے بلکہ کچھ پناہ لینے کے لیے کچھ دن کے لیے مکہ مکرمہ آئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں نے جب ان سے بات چیت کی، امام حسین نے سارے معاملات بیان کیے، تو امام حسین کو کہا نہیں، کوفہ والوں کے حالات بڑے بیکار ہیں، آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے کیسا سلوک کیا، آپ کے بھائی جان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان کی بے وفائی لوگوں کے سامنے مشہور ہے، اور آپ کے تعلق سے ہم نے سن رکھا ہے کہ کربلا وہ جگہ ہے جہاں آپ کو شہید کیا جائے گا، بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اس لیے آپ نہ جائیں۔ امام حسین نے کہا جو وقت مقرر کر دیا گیا اور جو تقدیر میں لکھا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اس لیے آپ مجھے جانے کی اجازت عطا فرمائے۔ امام حسین کو روکا گیا، بہت کوشش کی گئی، لیکن امام حسین رکنے کے تیار نہیں ہوئے، لیکن ایک مشورہ دیا گیا۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، آپ جانا چاہتے ہیں ہم جانے دیں گے، لیکن پہلے آپ اپنے کسی معتبر انسان کو، آپ کا جو خاص ہے جس پر آپ کو بھروسہ ہے، پہلے اس کو تحقیق کرنے کے لیے اور کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے کسی کو بھیج دے۔ تو جو اس وقت حضرت امام حسین نے یہ بات سن لی اور یہ مشورے پر عمل کیا، امام حسین نے خط لکھا، کیونکہ وہاں سے کوفیوں کے خط آنا شروع ہو گئے تھے، بلکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ 53 خط، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حتیٰ کہ دھیرے دھیرے خطوط کی سنکھیا بڑھتی گئی، 150 خطوط تک امام حسین کے پاس آئے تھے، اور ان کا مضمون یہی تھا کہ حسین آپ جلدی یہاں چلے آئے ہیں کیونکہ امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور یزید خلیل نے اپنے آپ کو امیر المومنین کہلانا شروع کر دیا ہے، اور ہم اس کے ہاتھ پر بیت نہیں لیں گے، آپ یہاں آ جائیں کیونکہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، اس لیے جو یہاں کے جو گورنر ہے وہ نعمان بن بشیر، ہم ان کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے۔ وہاں کے شیعوں نے جب یہ کہا تو ان لوگوں کی بات سنی، ان کے خط کو جب سنا اور کہا کہ آپ یہاں پر آ جائیں، آپ ہمارے امام کی حیثیت سے رہیں گے، آپ یہاں آ جائیں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے ساتھ دشمنوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام حسین کو جب یہ خط پہنچتے ہیں، امام حسین نے ان کے خطوں کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب مشورے کے طور پر یہ کہا گیا کہ آپ کسی اپنے چہتے کسی بھائی کو یا کسی ساتھی کو آپ وہاں روانہ کر دیں، پہلے وہاں کے حالات کا معائنہ کر لیا جائے، تو امام حسین نے اس پر عمل کیا، تو خط لکھ کر کے کہا کہ آپ جو اپنے بات کر رہے ہیں، اگر آپ کی یہ باتیں سچی ہیں، آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو میں اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر کے میں اپنے بھائی، اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو آپ کے بیچ میں بھیج رہا ہوں، اور مسلم بن عقیل جب آپ کے پاس آ جائیں گے اور جب وہ مجھے پیغام پہنچا دیں گے، وہاں کے حالات کے تعلق سے مجھے خبر دے دیں گے، مجھے باخبر کر دیں گے، تو پھر میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ امام حسین نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کر دیا، اور جب یہ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ کے اندر ان کا بہت اچھے سے انتظام کیا جاتا ہے، بہت استقبال کیا جاتا ہے، بڑے بڑے پیسے والوں کے گھر کے اندر ان کا انتظام کیا گیا۔ حضرت امام مسلم اکیلے نہیں گئے تھے، بلکہ ان کے ساتھ دونوں ان کے جو سگے بیٹے تھے جنہیں محمد اور ابراہیم کہا جاتا ہے، محمد اور ابراہیم دونوں ان کے ساتھ چل دیے تھے۔ محمد بن ابراہیم کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل جو روانہ پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد ان کا بہت انتظام کیا جاتا ہے، اچھا استقبال کیا جاتا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر 14,000 لوگ حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی طرف سے بیعت کر لیتے ہیں اور ان سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، ہم خوش ہیں۔ آپ امام حسین کے تعلق سے آپ ان کو ساری باتیں بتا دیں، یہاں کے حالات کیسے ہیں۔ 14,000 لوگ، ایک روایت میں آیا دھیرے دھیرے لوگ بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ تعداد انسانوں کی بیعت کرنے والوں کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر گئی تھی، اوپر چلی گئی تھی، حتیٰ کہ امام حسین کو جب یہ خط لکھا گیا اور حضرت امام مسلم کی طرف سے خط روانہ ہوا کہ بھائی آپ یہاں تشریف لے آئے، اے ابن علی آپ یہ تشریف لے آئے، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، یہاں کے حالات اچھے ہیں، اور یہاں کے لوگوں نے میرے ہاتھ پر آپ کے نام سے بیعت لے لی ہے، اور اتنے تعداد میں لوگ بیعت لے چکے ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئے۔ امام حسین کی طرف خط روانہ کر دیا گیا، اچھا خط روانہ ہوا، اچھی خبر کے ساتھ روانہ ہوا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے تعلق سے انہوں نے بیعت لینا شروع کر دیا. یہ بات جب نعمان بن بشیر کو پتہ چلتی ہے، نعمان بن بشیر جو گورنر ہے وہ صحابی رسول ہے، جب ان کو یہ خبر پتہ چلتی ہے کہ لوگ امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ان کی فکر کے اندر ممبر پر چڑھتے ہیں، جامع مسجد پر، کوفہ کی مسجد پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کے بیچ میں تقریر کرنا شروع کرتے ہیں. حمد و ثنا کے بعد کہتے ہیں، اے لوگوں، تم نے جو بیعت لی ہے کیا تمہیں اس کی خبر ہے؟ اگر یہ خبر یزید تک پہنچ گئی تو وہ ناراض ہوگا، وہ تم پر ظلم کرے گا، کیا تم اس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تو یہ بات سنی تو انہی لوگوں میں ایک شخص تھا جو بنو امیہ کا فرد تھا، ان کا خیر خواہ تھا. وہ کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ تم اس بات کو یہیں دبا نہیں سکتے، آپ ان کو سختی کے ساتھ منع نہیں کر سکتے. اگر منع نہیں کرتے ہو تو پھر آپ اس کا انجام دیکھنے والے ہو. اور یہ بات سن کر کے انہوں نے کہا، مجھے اس سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی فہرست کے اندر نام شامل کرانے کے لیے اگر مجھے ذلیل ہونا پڑے تو یہ میں چاہتا ہوں کہ میں ذلیل ہو جاؤں، لیکن پیسوں کی لالچ میں کسی کے دباؤ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ اتر کر کے نیچے اتر جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ شخص اٹھتا ہے اور وہ گھر جا کر کے یزید کو خط لکھتا ہے. جو یزید کا آدمی تھا بنو امیہ کی طرف سے جو شخص وہ کھڑا ہو کر کے نعمان بن بشیر سے بات کہتا ہے، تو وہ خط لکھ کر کے کہتا ہے، اے یزید، یہاں مسلم بن عقیل آ کر کے امام حسین کی طرف سے بیعت لے رہے ہیں اور یہاں سے اتنے 14,000 ایک کے بعد 18,000 لوگ ابھی تک بیعت لے چکے ہیں. اگر تم نے یہاں کسی ایسے شخص کو گورنر بنا کر نہیں بھیجا جو سختی کرتا ہو، جو جلاد قسم کا آدمی ہو، کیونکہ نعمان بن بشیر کمزور پڑ رہے ہیں یا وہ کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ ان کو سزا نہیں دے رہا، وہ سختی اختیار نہیں کر رہا ہے، ایسے گورنر کو بھیجو. تو جب یزید کے پاس یہ خط پہنچتا ہے، اسی طرح 2-3 خط کسی اور کے ذریعے بھی یزید تک پہنچتے ہیں، تو یزید نے سوچا کہ اگر ایسے حالات بنتے گئے اور یہ لوگ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور پھر ان کو قابو میں پانا بڑا مشکل ہو جائے گا، کوفہ کے لوگوں کو قابو میں پانا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس نے کچھ لوگوں کو بلایا اور خاص طور پر ایک شخص کا نام ملتا ہے جسے سرجون کہتے ہیں. سرجون نہ مسلمان تھا بلکہ عیسائی یہودیوں میں سے ایک تھا، مسلمان نہیں تھا. اس کو بلایا، اے سرجون بتا میں کیا کروں، اس کے اوپر کیا مشورہ کیا جائے؟ تو سرجون نے کہا، اگر نعمان بن بشیر اگر وہ نرمی اختیار کر رہے ہیں تو وہاں ایسا جابر یا جلاد قسم کا انسان کو گورنر بنا کے بھیجا جائے جو کسی بھی طرح کی ہلکے پن کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ ان پہ سختیاں اختیار کرے. جب یہ بات سنتا ہے تو بتایا جاتا ہے تو چلو بصرہ کا جو گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد، اس کو وہاں کا گورنر بنا کر بھیج دو، کیونکہ وہ بڑا سخت انسان ہے، وہ کسی کی رعایت نہیں کرتا بلکہ وہ سزا دیتا ہے. یہ بات اس کے سمجھ میں آ گئی. اس نے فوراً حکم دے دیا کہ بصرہ کا جو گورنر ہے اس کو ملک شام کی طرف روانہ کر دیا. اور ملک شام ہوتا ہوا کہا کہ تو کوفہ چلا جا، کوفہ کی گورنری لے لے اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دے. اور وہ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا، وہاں کا جانشین بنا کر کے بصرہ تھا، اور خود اپنے 20 لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ 20 افراد ساتھیوں کو لے کر کے وہ روانہ ہوا. لیکن جب روانہ ہوا تو اس کی لومڑی جیسی سوچ، کیونکہ ابن زیاد بانی فساد، اتنا بدبخت انسان تھا کہ اس کی سوچ یہ تھی، اگر میں اسی راستے سے جاؤں گا، اگر میں بصرہ کے راستے سے ملک شام ہوتا ہوا اگر جاؤں گا تو لوگوں کی نظر میں آ جاؤں گا اور لوگ مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو میں ایسے وقت میں کوفہ میں تشریف لاؤں گا، پہنچوں گا، ایسے وقت میں گزروں گا، اندر داخل ہو جاؤں گا جیسے مغرب اور عشاء کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانہ کو لائٹوں کا نہیں تھا، وہ اندھیرے کا دور تھا اور اس وقت چراغوں کے اندر زندگی کو لوگ گزارا کرتے تھے. تو ایسے وقت میں پہنچوں گا، اندھیرے میں لوگ مجھے پہچانے گے نہیں، اور میں بصرہ کے راستے سے نہیں بلکہ حجاز کے راستے سے جاؤں گا اور حجازی لباس پہن کر کے جاؤں گا کہ تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو، کیونکہ لوگ امام حسین کے آنے کے منتظر ہیں، وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. اس لیے میں بصرہ کے راستے سے نہیں بلکہ حجاز کے راستے سے آؤں گا. وہ حجاز کے راستے سے ایسے وقت میں آتا ہے کہ اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے. جب حجاز کے راستے سے ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا، گرد و غبار اڑتی نظر آئی، تو لوگوں کو لگا کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں، کیونکہ ان تک خط پہنچا دیے گئے تھے اور خطوں کا جواب بھی آ چکا تھا کہ میرے بھائی کا خط مجھے مل جائے گا تو میں روانہ ہو جاؤں گا، ہو سکتا ہے امام حسین آ گئے. تو لوگوں نے مرحبا یا حسینہ، مرحبا یا ابن رسول کہہ کر کے ان کا استقبال کرنا شروع کیا. ایسی صدائیں بلند کرنا شروع کی کہ اس صدا کو سن کر کے لوگ گھروں سے آنے شروع ہو گئے، گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے، ان کا اچھے سے استقبال کرنا شروع کر دیا. کیونکہ وہ حجازی لباس پہن کر کے آیا تھا تو لوگوں نے
سوچا امام حسین ہیں، اس نے منہ پہ لباس کپڑا باندھ رکھا تھا، اس نے اپنی آنکھوں کو کھول رکھا تھا، پورا اپنے آپ کو چھپا کر کے اس راستے سے گھوڑے پر بیٹھ کر کے سوار ہوتا ہوا آیا، تو بھیڑ کے اندر جب آ گیا تو بھیڑ میں لوگ صدا لگانے لگے اور حسین کے نعرے لگانے لگے، تو وہ پھورتا ہوا لوگوں کو دیکھ رہا اور ان کی آوازیں سنتا رہا لیکن کچھ بول نہیں رہا، اور وہ سلام کرتے تو سلام کا جواب نہیں دیتے، یہاں تک کہ اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا کہ راستہ نکل آنے جانے والوں کو لوگ اڑنے لگے، وہ نکلنے کا راستہ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ تو یہ حضرت امام مسلم کو یہ بات پتہ نہیں تھی، لیکن جب وہ آیا تو اس انداز سے آ رہا تھا تو لوگ سوچ رہے تھے کہ امام مسلم کی طرف ہی جائے گا، امام مسلم سے ملاقات کریں گے، امام حسین آ گئے ہیں، تو ان کا انتظار کر رہے تھے، تو وہ راستہ ادھر جانے کے بجائے گورنر ہاؤس کی طرف اس کی سواری جانے لگی، تو لوگ حیران ہیں کہ اب اس کو سلام کرتے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، یہ کون سا عمل کرتا ہے؟ تو جب یہ بات دیکھتے ہیں گورنر ہاؤس کی طرف گاڑی جا رہی، سواری جا رہی ہے، وہ سواری جاتی ہے تو لوگ راستہ نہیں دیتے، تو اس وقت ایک بدبخت ان کی لوگوں میں سے کھڑا ہوتا ہے، کس لوگوں میں سے جو اس کے قافلے میں آ رہے تھے، اس قافلے میں ایک ساتھی اس کا کھڑا ہو کر کے کہتا ہے چلو ہٹو، گورنر ہاؤس کا راستہ چھوڑ دو، اور یہ اتنے عبید اللہ اتنے زیاد ہیں، انہوں گورنر ہاؤس میں جانے دو، یہ یزید کی طرف سے امیر المومنین بن کر آ رہے ہیں۔ لوگوں کو حیرانی ہوئی، لوگ گھبرا گئے اور لوگوں نے راستہ دے دیا، اور وہ ناراض ہو کر کے مایوس ہو کر کے اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ ابن زیاد سیدھا دربار میں جاتا ہے اور گورنر ہاؤس میں جانے کے بعد سب سے پہلے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیتا ہے، اور پھر صبح ہوتی ہے، اور صبح ہونے کے بعد پورے کوفہ کے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور تقریر کرتا ہے کہ تم امیر المومنین یزید کے خلاف نہیں جاؤ گے، اس نے مجھے امیر المومنین یہاں امیر المومنین کا نائب بنا کر کے، گورنر بنا کر کے مجھے یہاں بھیجا ہے، اور تم لوگ یزید کے ہاتھ پر بیٹھ لے لو، امیر المومنین کی فرما برداری کرنے والوں کو میں نرمی سے پیش آؤں گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا میں اس کو سزا دوں گا، یہاں تک کہ ان کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ خبر، یہ اعلان کر کے، یہ تقریر کر کے لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنے کے بعد، اور اس نے تمام قبیلے کے تمام سرداروں کو، بڑے بڑے سرداروں کو جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کو اندر لے گیا، اور اندر لے جانے کے بعد گرفتار کرنے کے بعد ان کے دستخط لے لیے اور تحریر نامہ لے لیا۔ تحریر نامہ لینے کے بعد اس کی یزید کے ہاتھ پر بیچ دینے کے لیے انہوں نے دباؤ بنا دیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ دیکھیں قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کرنے کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر سب کو اعلان کر دیا کہ یزید کی بیعت لینا شروع کر دو۔ جب یہ بات پتہ چلتی ہے اور کہا گیا امام مسلم کہاں ہے، مسلم بن عقیل کہاں ہے، ان کا پتہ لگایا جائے، ان کو لایا جائے۔ جس گھر پر حضرت امام مسلم کا قیام تھا، امام مسلم سمجھ گئے حالات کو بھاگ گئے، تو انہوں نے اس جگہ کو بدلنا بہتر سمجھا، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا امام مسلم کہاں ہے، پورے کوفہ کو پتا تھا کہ امام مسلم نے کہاں قیام کر رکھا ہے، اس لیے امام مسلم نے اپنے جگہ کو منتقل فرمایا، اور دوسری جگہ جو ان کے ملنے والوں میں تھے، بلکہ کچھ رشتہ دار بھی بتاتے ہیں کہ ان کے ملنے والوں کے اندر ایک شخص ہے جنہیں ہانی بن عروہ کہا جاتا ہے، ہانی بن عروہ کے گھر پر جا کر کے انہوں نے پناہ لی۔ جب ان کے گھر پر پہنچے تو ان کو دیکھنے کے بعد ہانی بن عروہ نے کہا آپ، تو کہا مجھے آپ پناہ دے دیں۔ مسلم بن عقیل نے جب پناہ لی تو وہ انہیں روک نہ پائے، انہوں نے اپنے گھر میں پناہ لی اور اپنے گھر میں چھپا دیا، محفوظ کمرے میں چھپا دیا، اور ان کا انتظام کیا، اچھے سے رہنے کا انتظام کر دیا۔ تو ابن زیاد نے جب یہ سنا کہ مسلم بن عقیل نظر نہیں آتے، خوب تلاش کیا، تو پتہ لگانے کے لیے اس نے ایک جاسوس کو بلایا جو شام کا رہنے والا تھا، شامی جاسوس کو بلایا اور اس کو 3000 درہم دیے، اور کہا 3000 درہم لے کر کے چلے جاؤ اور مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ، جاسوسی کرو اس کی، وہ کہاں ہے، کہاں چھپا ہوا ہے۔ وہ جاتا ہے، پہلے تو پورے کوفہ کے اندر تلاش کرتا ہے، کہیں نظر نہیں آتی، معلومات کرنے کی کوشش کی تو پتہ نہیں چلا، وہ سیدھا مسجد میں چلا جاتا ہے، وہ جاسوس، اور مسجد میں جب جاتا ہے تو کچھ لوگ وہاں تھے، لیکن ایک شخص جو ایک کونے میں مسجد کی عبادت کر رہا تھا، تنہائی میں اکیلے عبادت کر رہا تھا، جس کا نام مسلم بن اوسجا کہا جاتا ہے، اسدی، وہ عبادت کر رہے تھے، وہ ان کی عبادت کا انتظار کر رہا تھا کہ مکمل کر لیں۔ وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے پاس جا کر کے سلام کرتا ہے، سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں ملک شام سے آیا اور میں محب اہل بیت ہوں، اور مجھے بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ کوفہ کے اندر رسول اللہ کے خاندان کا کوئی فرد آیا ہے، اگر آیا ہے تو مجھے بتاؤ، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بھی ان کا چاہنے والا ہوں، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، آپ جس طرح سے آپ ان سے چاہنے والے ہو، تو دیکھو میں 3000 درہم کی تھیلی لایا ہوں، یہ ان کو میں نذر کروں گا، آپ مجھے لے کر کے چلو، ان کا پتہ بتائیں۔ مسلم بن اوسجا نے جب یہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اتنے سارے لوگ مسجد میں موجود ہیں، تو ان سے کیوں معلوم نہیں کرتے، تو میرے پاس کیا، جاؤ ان سے معلوم کرو۔ تو کہا تمہارے چہرے سے وہ نور چھلک رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ تم اہل بیت محبت
मोइन पे अहले बैत, तुम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हो। तो उसने कहा हाँ ये तो सच है। तो कहा मैं भी आपका भाई हूँ। वो जासूस ने कहा मैं भी आपका भाई, आप मुझे ले चले, मैं उनको 3000 दिरहम पेश करना चाहता हूँ। अब वो उसके फितने में आ गए और उसको लेकर के मुस्लिम बिन अकील के पास चले गए और हानी बिन उर्वा के घर पर। तो उनके घर पर जाने के बाद वो जासूस मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत ले लेता है और उनको वो नज़र कर देता है। फिर कुछ दिन तक उनके घर पर आता, सुबह से आता, रात तक वहीं रहता, उनकी खिदमत पे रहता, खिदमत करता, फिर चला जाता। यहाँ तक कि वो जो भी दिन भर में उनकी बातें सुनता, मुस्लिम बिन अकील की और हानी बिन उर्वा की, मौकी जो पता लगाते चल क्या रहा है, प्लान क्या कर रहे हैं। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा। आखिरकार उस बदबख्त ने जाकर के इब्ने ज़ियाद को इत्तला दे दी कि हानी बिन उर्वा के घर के ऊपर हज़रत मुस्लिम बिन अकील का क़याम है और वो वहाँ छुपे हुए हैं। और हानी बिन उर्वा इब्ने ज़ियाद से उनके कुछ पुराने ताल्लुकात थे। तो हानी बिन उर्वा इसलिए बहाना बना देते थे कि अगर मैं जाऊँगा तो मुझसे मालूमात करेगा, तो इसलिए बीमारी का बहाना बनाकर वो घर ही में रहते थे। लेकिन इब्ने ज़ियाद ने अपने साथी को भेज करके बुलावा भेजा कि जाओ हानी बिन उर्वा को बुला के लाया जाए कि इब्ने ज़ियाद ने तुम्हें बुलाया है। जब पैगाम आता है हानी बिन उर्वा चले जाते, वो इस फिक्र में थे कि किसी को क्या खबर, इमाम मुस्लिम मेरे पास हो सकता है वैसे मिलने के लिए बुला रहा है। उनको खतरे का कोई अंदेशा नहीं था। हानी बिन उर्वा जब जाते हैं और जाने के बाद जैसे इब्ने ज़ियाद के सामने जाते हैं तो जाने के बाद इब्ने ज़ियाद कहता है तुम कब से अमीरुल मोमिनीन की मुखालिफत करने लगे? तो कहा मैंने कौन सी मुखालिफत कर दी कि तुमने यजीद के खिलाफ लोगों को जमा कर रहे हो और यहाँ तफरका डाल रहे हो, लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हो कि इस तरह का फितरा तुम अपने घर से पैदा नहीं कर रहे। हानी बिन उर्वा कहते हैं नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं। तो कहा तुमने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पना नहीं दी, तुम्हें क्या पता नहीं चला था कि इब्ने ज़ियाद को ये खबर लग सकती है? तो उन्होंने उस वक्त झूठ बोला कि नहीं मुस्लिम बिन अकील मेरे घर में मौजूद नहीं है। तो कहा तेरे घर में मौजूद नहीं? तो कहा नहीं। सच बोलता है? हाँ मैं सच बोलता हूँ। इतनी देर के अंदर उस जासूस को उनके सामने खड़ा कर दिया। अब उनके पास कोई बात नहीं बची, अब रास्ता कुछ नजर नहीं आया, उनकी गर्दन झुक गई। तो कहा तुमने उसको पनाह नहीं दी, अब क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा मैंने उनको पनाह इसलिए दी है क्योंकि मैं लेकर नहीं आया, वो खुद मेरे दरवाजे पर आए थे और वो इब्ने रसूल है, वो रसूलुल्लाह के खानदान के हैं, तो मैं उनको कैसे भगा सकता था? और जब वो आ गए तो मैंने उनको पनाह दे दी, लेकिन बस मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं उनको जाकर अपने घर से निकाल दूं और उनसे कह दूं तुम जहां जाना चाहो चले जाओ, लेकिन मेरे घर से चले जाओ, बस मुझे इतनी मोहलत दे दो। तो कहा तुझे इतनी मोहलत नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक मोहलत नहीं दी जाएगी जब तक तुम उन्हें मेरे हवाले ना कर दो। मेरे हवाले कर दो तो तुम्हें मोहलत दे दी जाएगी। हानी बिन उर्वा ने कहा अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मैं उन्हें तुम्हारे हाथों कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकता, मैं उन्हें तुम्हारे हाथों उनको मरने की इजाजत नहीं दे सकता, इसलिए मैं नहीं उनको इजाजत नहीं दूंगा। मैं अपने घर अपने मेहमान को तुम्हारे पास नहीं करूंगा, तुम्हारे सुपुर्द नहीं करूंगा। ये बात जब सुनता है तो जलाल में आ जाता है। कहा कि अगर तू उनको इजाजत नहीं देगा तो हम तुझे कत्ल कर देंगे, हम तुझे कत्ल करेंगे। हानी बिन उर्वा ने कहा तू मुझे कत्ल कर देगा, अगर तूने कत्ल कर दिया तो तेरे इर्द गिर्द भी तलवारें चमकती भी नजर आएगी। तो इब्ने ज़ियाद जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया, क्या तू मुझे तलवारों का ढोल दे रहा, मुझे धमकी देता है? जब ये बात सुनता है तो लकड़ी लेकर के हजरत हानी बिन उर्वा के मुंह पर और होठों पर लकड़ियों से हमला करना शुरू कर देता है, हत्ता कि उनके खून निकल जाता है, इतना पूरा वजूद लहूलुहान हो जाता है, कपड़े तक लहूलुहान हो जाते हैं। और उनको किसी आदमी से कहकर, गुलाम से कहकर के कहा जाता है कि इनको घसीट करके कमरे में बंद कर दिया जाए। हानी बिन उर्वा को कमरे में बंद कर दिया जाता है, लोग रूहान हो जाते हैं। तो एक खबर फैलती है, अफवाह फैल जाती है कि इब्ने ज़ियाद के दरबार के अंदर, गवर्नर हाउस के अंदर हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। ये खबर जब फैलती है तो उनके रिश्तेदार, उनके भाई लोग, उन लोगों को ये भी पता चलती है हानी बिन उर्वा के चचेरे भाई को, तो वो हजारों लोगों का लश्कर लेकर के तलवारों के साथ ही गवर्नर हाउस का घेराव कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें इसके लिए बदला चाहिए, हमें बदला चाहिए। और बदले की नारे बुलंद हो जाते हैं कि उन्होंने हमारे खानदान के एक फर्द को कत्ल कर दिया, हमने उसके बेद का कोई इनकार नहीं किया था, हमने उसकी कोई मुखालिफत नहीं की थी, लेकिन उसने हमारे आदमी को कत्ल कर दिया, हमें इंसाफ चाहिए और हम उसका कत्ल कर देंगे, उसको भी कत्ल करेंगे, कत्ल का बदला कत्ल किया जाए। तो जब ये नारे बुलंद हुए, लोगों को पता चला, अंदर के लोगों को पता चला, इब्ने ज़ियाद के आदमी ने खबर दी कि गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया गया है। और इब्ने ज़ियाद ने जब देखा कि लोग मुतालबा कर रहे हैं और कत्ल का बदला कत्ल के ताल्लुक से ऐलान कर रहे हैं, तो इब्ने ज़ियाद घबरा गए। जब घबराया तो उस वक्त काजी शुरे अंदर मौजूद थे, तो काजी शुरे से कहा कि जाओ पहले जाकर के आप हानी बिन उर्वा को देख लो
اور دیکھنے کے بعد بتا دو کہ ہانی بن عروہ زندہ ہے، ان کو قتل نہیں کیا گیا، آپ جا کر کے اعلان کر دو کیونکہ یہ آپ کی بات مان لیں گے۔ ہانی بن عروہ کو دیکھ لو زندہ ہے، بس اتنی بات کہہ دی۔ ہانی بن عروہ کو کے پاس قاضی شورا کو بھیجا گیا۔ جب قاضی شورا گئے تو قاضی شورا کے ساتھ میں ابن زیاد کا جاسوس ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب قاضی شورا نے دیکھا میرے ساتھ جاسوس ہے اور ان کے سامنے جو بات کرنی ہے، جو یزید ابن زیاد نے کہا ہے مجھے وہی کہنا ہے، تو ہانی بن عروہ کے پاس جاتے تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ عروہ نے کہا کہ ایک قاضی شورے آپ جلدی سے جا کر میری حالت کی خبر میرے گھر والوں کو بتا دیں، کیونکہ اندھار سے شور کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کے خاندان کے لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ جا کر کے میرے گھر والوں کو میری اطلاع کر دیں اور کہہ دیں کہ وہ کس حالت میں، اگر 10 افراد بھی میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے، گورنر ہاؤس میں داخل ہو گئے تو یہ مجھے ضرور چھڑا کر کے لے جائیں گے، بس ان کو اطلاع کر دیں۔ لیکن گورنر ہاؤس کے اندر سے قاضی شورے جب باہر نکلتے ہیں یہ بات سن کر کے، تو جو ہانی بن عروہ کے حالات تھے وہ بیان نہیں کرتے، کیونکہ ان کو بھی خطرہ تھا کہ یہ جاسوس ہے، یہ اس کو خبر کر دے گا اور یہ میرے بھی سر قلم کر دے گا۔ پھر قاضی شورے بالا خانے پر جاتے ہیں، چھت کے اوپر جا کر کے اس مجمع کے بیچ میں جو لوگ کھڑے تھے ان لوگوں کو اعلان کرتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں کہ ہانی بن عروہ زندہ ہے، اسے قتل نہیں کیا گیا، لیکن کسی مصلحت کے تحت ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ زندہ ہے۔ قاضی شورے کی یہ گواہی کو، شہادت کو ان لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ قاضی شورے نے یہ بات کہہ دی ہے تو اب ہانی بن عروہ زندہ ہے، ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ مجمع چھٹ گیا، دھیرے دھیرے سب اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو۔ جب یہ بات امام مسلم کو پتہ چلتی ہے، امام مسلم نے بھی اپنے پاس لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا جو ان کے ہاتھ پر بیت لے چکے تھے۔ 40,000 کا مجمع ان کے ہاتھوں پر بیت لے کر، امام حسین کی طرف سے بیت لے کر ان کا ساتھ دینے کے لیے جمع ہو گیا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو اس وقت جمع کرنے کے بعد ان تمام 40,000 لوگ مل کر کے امام مسلم کے ساتھ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیتے۔ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کے بعد جب یہ نعرہ بہت ان قریب وقت تھا کہ امام مسلم گورنر ہاؤس پر حملہ کر دے، اور جب اس وقت وہ 40,000 کا لشکر حملہ کر دیتا تو ابن زیاد کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا، بلکہ گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، کیونکہ اس وقت لشکر اتنا بڑا تھا، طاقت بہت زیادہ تھی۔ لیکن امام مسلم نے مسلمانوں کا خون بہانا گوارا نہ سمجھا، بلکہ کہا پہلے انتظار کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کر کے کچھ بات چیت کر کے راستہ نکالا جائے، اس راستے کی صلح کی جائے، راستہ نکالا جائے، قتل نہ کیا جائے۔ تو وہ انتظار کرنے لگے کہ راستے کی کوئی تدابیر اپنائی جائے، اور وہ کیوں؟ کیونکہ وہ امن پسند انسان، عدل پسند انسان کا نائب بن کر کے، امام حسین کا نائب بن کر کے تشریف لائے تھے۔ وہ خون ریزی نہیں پسند کرتے تھے، انہوں نے سوچا کہ راستہ محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے، بات کو رفع دفع کر دی جائے۔ بس رک گئے، انتظار کیا، تھوڑی دیر انتظار کیا، جو وقفہ لیا گیا، جو رکے تھے تھوڑی دیر، وہ وقفہ ابن زیاد کو کام آیا۔ ابن زیاد نے سوچا کہ یہ حملہ کریں، وہ ڈر گیا تھا کہ اب حملہ ہونے والا ہے۔ اس سے بہتر، اس سے پہلے انہوں نے کیا سوچا کہ 20 لوگ جو کوفہ کے لوگ تھے، سرداران، جن کو پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا دستخط کے طور پر، تحریری طور پر، اور پھر کو گرفتار کر لیا گیا، ان لوگوں کو بلایا اور کہا جا کر کے ان لوگوں کو کہہ دیں، کیونکہ ان کو بھی اندر خوف تھا کہ امام مسلم اس دربار پر حملہ کریں گے، داخل ہوں گے، جب تک اس کو فتح کرنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے ابن زیاد ہمارا کام تمام کر دے گا۔ ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اندر قتل کروا دیں، تو وہ ڈرے ہوئے تھے۔ تو 20 افراد بالا خانے پہ جاتے اور ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جا کر کے خبر کر دو، خبردار اگر کسی نے امام مسلم کا ساتھ دیا، اگر امام مسلم کا ساتھ دیا تو یہ ہمیں قتل کر دیں گے، اور قتل کے ساتھ ساتھ بلکہ یہ ہمیں نہیں بلکہ گھر کے جس نے ساتھ دیا اس کے خاندان کو بھی تباہ کر دیں گے۔ یزید کا لشکر بہت بڑا ہے اور وہ ایک ایک کر کے گھر والوں کو، بچوں کو قتل کر دیں گے۔ جب یہ بات سنتا ہے تو سننے کے بعد امام مسلم کے ساتھ جتنے حضرات آئے تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سردار اندر قید میں ہیں اور گھر کے افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو وہ لوگ ڈر گئے، ان کے دلوں کے اندر ابن زیاد کا خوف پیدا ہو گیا، اور وہ دھیرے دھیرے ان کی بات کو سن کر کے اپنے سردار کی جان بچانے کے لیے اور اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے، کیونکہ یزید آئے گا تو وہ ظلم کرے گا اور بچوں کو بھی قتل کرے گا، عورتوں کو بھی مارا پیٹے کرے گا اور تمہارے جائیداد پر بھی قبضہ کر لے گا، تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ لوگ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے، حتیٰ کہ جب مغرب کا وقت آیا، امام مسلم جب نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں پہنچے تو نماز پڑھانے کے وقت امام مسلم کے پیچھے 500 لوگ، 40,000 میں سے 500 لوگ جب نماز پڑھانا شروع کی
جیسے نماز مکمل ہوئی سلام پھیرا تو پیچھے دیکھا تو ایک فرد بھی موجود نہیں، تمام لوگ چلے گئے۔ وہاں امام مسلم کو دھکا لگتا ہے اور کوفہ والوں کی بے وفائی ظاہر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بزدل لوگ تھے، وہ ڈر گئے تھے ابن زیاد کے خوف سے، یزید کے خوف سے۔ جب یہ بات امام مسلم نے جب یہ دیکھا تو گھبرا کر رونے لگے، اور رونے کا انداز یہ تھا کہ بھائی حسین میں تمہیں خط بھیج چکا ہوں، اور آپ یقیناً میرے خط پر اعتماد کر کے آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے ہو۔ بس اس فکر نے ان کو توڑ دیا، رو رہے ہیں۔ جب نکلتے ہیں اندھیرے کے اندر، کوفہ کی گلی کا ہر گھر ان کے لیے بند تھا۔ جن لوگوں نے ابھی تک دعوت نہیں کی تھی، تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو خوف سے دروازہ بند کر دیا۔ جب دروازہ بند کیا تو امام مسلم تنہا ہو گئے، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ پوری گلی میں رات کو بھٹکتے رہے، حتیٰ کہ راستے میں چلتے چلتے ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک بوڑھی خاتون اپنے بچے کا آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تو اس وقت حضرت امام مسلم اس عورت کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، جس کا نام طوٰا بتایا جاتا ہے۔ طوٰا نامی ایک خاتون، حضرت طوٰا، جب اس نے دیکھا کہ ایک جوان میرے دروازے پر آ گیا ہے، اور آنے کے بعد وہ یہ خبر پوچھا گیا تم کون، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے پانی ملے گا؟ تو کہا ہاں پانی ملے گا۔ تو اندر جاتی ہے، پانی کا پیالہ لا کر کے امام مسلم کو پیش کر دیتی۔ امام مسلم پانی پیتے ہیں، اور پانی پینے کے بعد پیالہ دے دیتے۔ وہ خاتون برتن اندر رکھنے گئی، پھر واپس اپنے بیٹے کے انتظار کے لیے باہر آتی ہے۔ امام مسلم وہیں کھڑے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ جوان تم گھر جاؤ نا، رات زیادہ ہو چکی ہے، اتنی رات کو باہر نہ رہو، آپ اپنے گھر جاؤ۔ امام مسلم کوئی جواب نہیں دیتے۔ 2 مرتبہ خاتون کہتی ہے آپ اپنے گھر جاؤ، وہی بات تیسری مرتبہ جب خاتون دہراتی ہے تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ مائی میرا کوئی گھر نہیں، میں مسافر ہوں، اور یہاں کے حالات سے تو باخبر، تجھے پتہ ہے کہ یہاں کے حالات کیا ہیں، گورنر ہاؤس کے اندر ابن زیاد نے کیا بحران برپا کر رکھا ہے، تجھے اس کی خبر ہے، لیکن تجھے میری خبر نہیں۔ پوچھا گیا تو کون ہے؟ تو مسافر تو لگتا ہے، تو ہے کون؟ تو کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ تو کہا تم مسلم ہو؟ تو کہا کوفہ والوں کی بے وفائی لوگوں کے سامنے تو ظاہر نہیں ہوئی، لیکن میرے سامنے ظاہر ہو گئی، تو اس لیے کوفہ والوں کی بے وفائی کے نغمے قیامت تک گونجتے رہیں گے، ان کی بزدلی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی۔ اے مائی کیا تم مجھے اپنے گھر میں پناہ دے سکتی ہے؟ کیا تم مجھے پناہ دے سکتی ہے؟ جب اس طوٰا نے سنا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں پناہ کی بات کرتے ہیں تو فوراً اپنے اندر لے جاتی ہے، اپنے گھر میں لے جاتی ہے، اور لے جانے کے بعد ان کے لیے کمرہ، خفیہ جو کمرہ جس میں کسی کے آنا جانا نہیں رہتا تھا، اپنے گھر کے اندر اس کمرے کے اندر امام مسلم کے لیے اچھے سے انتظام کرتی ہے، ان کے سامنے کھانا لگا دیتی ہے۔ امام مسلم کھانے کو دیکھتے ہیں، نوالہ ہاتھ میں لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، روتے ہیں کہ بھائی حسین تمہارے ساتھ کیا ہو، اب تمہارے ساتھ کیا ہو، کیونکہ ان تک تو خبر پہنچ چکی، وہ روانہ ہو چکے ہیں، اور کوفہ والوں کی بے وفائی اب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی۔ امام مسلم رو رہے ہیں کوفہ والوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ وہ طوٰا نام کی خاتون ان کو سنانے کے لیے ان کا بستر کر دیتی ہے، تو طوٰا اپنے گھر میں اندر اپنے کمرے میں آ جاتی ہے۔ رات کو جس بیٹے کا وہ انتظار کر رہی تھی، اس کا بیٹا جب گھر میں تشریف لاتا ہے تو لانے کے بعد وہ گھر میں آ کر کے پوچھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ماں بار بار اس کمرے میں جا رہی ہے، بات کیا ہے؟ ماں پر سختی سے کہتا امی بات کیا ہے، تو اس کمرے میں بار بار کیوں جا رہی ہے؟ تو وہ پہلے تو ٹالنے کی کوشش کرتی ہیں طوٰا، تو کہتے ہیں بتا بات کیا ہے؟ جب سختی کرتا ہے تو کہتی ہے کہ میرے گھر میں مسلم بن عقیل آئے ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں، ان کے ساتھ کوفہ والوں نے دھوکہ کیا ہے۔ اس نے سنا اچھا رات کا اور خبردار اس بات کی خبر اگر تم نے کسی کو باہر بتائی۔ اپنے بیٹوں کو تنبیہ کیا، تو تنبیہ کرنے کے بعد وہ سو گیا، لیکن اس انتظار میں سو رہا تھا کہ کب صبح ہو، کیونکہ وہ جو بیٹا تھا وہ بڑا شرابی جواری قسم کا آدمی تھا، بڑا لالچی آدمی تھا۔ صبح ہونے کے بعد وہ اپنے دوست یا دوست کے والد کے پاس جاتا ہے، جس کا نام محمد بن اشعث تھا۔ محمد بن اشعث کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں پناہ لیے ہوئے، ہمارے گھر میں موجود ہے۔ محمد بن اشعث جا کر کے ابن زیاد کو بتا دیتا ہے۔ ابن زیاد کی سرکردگی کے اندر وہ کچھ لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کچھ سپاہیوں کو محمد بن اشعث کے ساتھ روانہ کر دیتا ہے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے۔
حضرت مسلم بن عقیل طعا کے گھر میں چھپے ہوئے تھے. باہر سے رات کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی. مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ اب مجھے گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد نے آدمیوں کو بھیجا ہے، خبر لگ گئی ہے. مسلم بن عقیل اپنی تلوار لے کر کے گھر کے صحن میں آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی گھر کے صحن میں آتے ہیں تو دشمن گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. امام مسلم اپنی تلوار چلاتے ہیں اور دشمنوں کا ایسا سامنا کرتے ہیں، اپنی تلواروں کو ذوالفقار حیدری کی طرح امام مولا علی کے خون کا جو قطرہ ہمیں اگر کہیں نظر آئے یا ان کا جو جذبہ اگر ہمیں کہیں نظر آتا ہے تو امام مسلم کی جو تلوار چلانے کا انداز تھا، دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں، یہاں تک کہ مارتے مارتے دشمنوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور ان کا کوئی سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ایک بدبخت نے امام مسلم کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ ان کا ہونٹ کٹ گیا. اوپر کا ہونٹ کٹنے کے بعد نیچے کا ہونٹ زخمی ہو گیا اور دو دانت پھوٹ کر کے گر گئے. امام مسلم پھر بھی ان سے جنگ کرتے رہے، زخمی شیر کی طرح ان سے لڑتے رہے، حتیٰ کہ جب ان پر ایسے تبڑ توڑ حملے حضرت امام مسلم اکیلے کر رہے تھے، وہ لوگ سمجھ گئے کہ ان کو اس طرح سے قابو میں پانا آسان نہیں ہوگا. امام مسلم اپنی بہادری کے ساتھ ان سے لڑ رہے تھے اور لوگوں نے دیکھا تو وہ چھت پر چڑھ گئے. اور چھت پر چڑھنے کے بعد ان بزدلوں نے تلوار سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوئی تو ان لوگوں نے اوپر سے پتھر مارنا شروع کیے. امام مسلم پر پتھر آنے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ پتھر کے ساتھ ساتھ آگ بھی پھینکنا شروع کر دی. آگ کے گولے پھینکتے رہے. امام مسلم پھر بھی باہر والوں سے لڑتے رہے، لڑتے لڑتے باہر آ گئے اور باہر والوں سے لڑتے رہے. تو لوگوں نے دیکھا امام مسلم رکنے والے نہیں ہیں، تو لوگوں نے بیچ میں سے کھڑے ہو کر کے دوسری شخص نے جو محمد بن اشعث تھا، جس نے جا کر کے خبر دی تھی ابن زیاد کو، ابن زیاد نے جس کی سرداری کے اندر ان کو روانہ کیا تھا، ابن زیاد کا آدمی محمد بن اشعث نے کہا میں تمہیں امان دیتا ہوں، میں تمہیں امان دیتا ہوں، تم ٹھہر جاؤ. محمد بن اشعث کی اس بات کو سننے کے بعد بھی حضرت مسلم بن عقیل رکتے نہیں ہیں بلکہ تبڑ توڑ حملے کرتے نظر آتے ہیں. لیکن چاروں طرف سے یہ آوازیں سننے کو سنائی دیتی ہے کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں. تمام لوگ امان دینے کے لیے تیار ہو گئے. محمد بن اشعث نے بھی امان دینے کی بات کی تھی کیونکہ وہ سردار بن کر کے آیا تھا. اس نے جب امان دی تو تمام لوگ بھی امان دینے لگے. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اس چیز سے بیزار ہوں، میں امان نہیں دوں، میں اس عمل سے دور ہوں. تو جب مسلم بن عقیل نے کہا کہ تم نے امان کی بات کہی، اگر تم امان کی بات کرتے ہو، اگر مجھے معلوم ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تو محمد بن اشعث کہتے ہیں میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، میں تمہیں امان دیتا ہوں. تم مجھے دھوکہ دو گے تو کہا میں تمہیں دھوکہ نہیں دیں گے، تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، بس تمہیں میں نے امان دے دی، تم رک جاؤ. امام مسلم نے کہا میں رک جاتا ہوں تمہارے، کیونکہ تم نے وعدہ کر لیا، امان دے دیا. اب امان دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہو جاتی ہے. تمام لوگوں نے امان دی، ایک کیا ہوا. امام مسلم نے کہا تم نے امان دی سچی؟ تو کہا ہم نے تمہیں امان دی. امام مسلم ٹیک لگا کر کے دیوار کے سہارے، کیونکہ ہاپ چکے تھے، لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، اسی دیوار کے سہارے ٹیک لگا کر کے اپنی تلوار کو اپنی میان میں ڈال دیتے ہیں. ایک سواری لائی جاتی ہے، امام مسلم کو اس پر بٹھا کر کے ابن یزید کے دربار پر، جو ابن زیاد ہے اس کے دربار پر لے جایا جاتا ہے. اور راستے کے اندر امام مسلم روتے ہیں، لیکن رونے کے درمیان میں انہی بدبختوں میں سے ایک شخص نے امام مسلم کی تلوار کھینچ لی. امام مسلم نے پلٹ کر کے دیکھا، آنکھوں میں آنسو، کہا یہ پہلا دھوکہ، پہلی غداری، اور روتے ہیں. تو کہا جو شیر کی طرح بھی لڑ رہا تھا وہ بہادر ہو کر روتا ہے؟ تو کہا میں رو اپنی جان کی وجہ سے نہیں، میں رو رہا ہوں تو میرے مولا امام حسین کی وجہ سے. حسین میرے بات پر بھروسہ کر کے آ رہے ہوں گے، بس مجھے حسین اور حسین کی اولاد کی فکر ہے، ان کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کریں گے، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ مجھے تنہا چھوڑ دیا، تو میرے حسین کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، بس یہ فکر مجھے رلا رہی. اسی طرح چلتے ہوئے امام مسلم کو ابن زیاد کے دربار کے باہر کھڑا کر دیا. محمد بن اشعث اجازت لے کر اندر جاتا ہے اور وہ خبر دیتا ہے کہ ہم نے امام مسلم کو گرفتار کر دیا اور ہم لے آئے ہیں. اور باہر امام مسلم جب کھڑے تھے تو ابن زیاد کے دربار میں جانے والوں کے لوگوں کا تانتا لگا ہوا تھا، اس سے ملاقات کرنے والوں کا تانتا لگا ہوا تھا. تو امام مسلم نے جب دیکھا کہ ابن زیاد کے دربار کے باہر ایک ٹھنڈے پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے تو کہا کہ اس میں سے چند قطرے پانی کے مل جائے، تو کہا مجھے پانی پلایا جائے. تو ایک شخص نے کہا، بدبخت نے کہا کہ تمہیں اس مٹکے میں سے، اس پانی میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ملا. پھر ایک شخص نے، عمار نام کا ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ ان کو اپنے غلام سے کہا ان کو پانی دے. پانی کا پیالہ پیش کیا گیا تو جو منہ سے خون نکل رہا تھا پانی میں ٹپک گیا، خون رنگین ہو گیا اور حضرت امام مسلم نے پانی پھینک دیا. دوسرا پیالہ دیا گیا، دوسرا بھی اسی طرح سے رنگ بدل گیا. تیسرا پیالہ دیا گیا تو تیسرے پانی کے اندر بھی خون بھی گیا اور دو دانت بھی آگ سامنے کے امام مسلم کے اسی کے اندر چلے گئے کیونکہ زخمی ہو چکے تھے. امام مسلم نے پانی پھینکا، کہا کہ شاید اب میرے لیے پانی بند ہو چکا ہے، اب میرے لیے پانی بند ہو چکا ہے.
بس اسی فکر میں تھے. ابن زیاد کا آدمی امام مسلم کو اندر لے جاتا ہے. ابن زیاد کے سامنے جب جا کر کے امام مسلم کو کھڑا کیا جاتا ہے تو امام مسلم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ تجھے معلوم نہیں طریقہ کیا ہوتا ہے؟ امیر کو تو سلام نہیں کرتا. تو امام مسلم کہتے ہیں اگر یہ میری خون کا پیاسا اگر مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو کوئی سلام نہیں، اور اگر یہ میرے قتل کا ارادہ نہیں کرتے تو اس کو بہت بار سلام ہے. تو ابن زیاد نے کہا کہ اب تمہیں چھوڑا نہیں جائے، تمہیں قتل کیا جائے. امام مسلم نے جب یہ سنا تو کہا کہ مجھے کچھ وصیتیں کرنے دیں، کیا میں وصیت کر سکتا ہوں؟ تو کہا تجھے وصیت کرنے کی اجازت ہے، کر دے وصیت. امام مسلم نے مجمع کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایک شخص کی طرف نظر پڑی جس کا نام ابن سعد. ابن سعد کی طرف نظر پڑی تو کہا ابن سعد ادھر، کیونکہ تو قریش خاندان کا ہے، تجھے میں کچھ بس وصیت کرتا ہوں، کچھ راز کی بات بتاتا ہوں. تو وہ اس کا چاپلوس تھا اس لیے اٹھا نہیں. تو ابن زیاد نے آنکھوں کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بات سننے میں چاہتا کیا ہے، بات سن لے. ابن سعد کھڑا ہوتا ہے بات سننے کے لیے، امام مسلم کے پاس جاتا ہے. امام مسلم ایک کونے میں لے جاتے ہیں، تنہائی میں لے کر جاتے ہیں. تو جب تنہائی میں جاتے تو ابن سعد ایسی جگہ کھڑا تھا کہ جہاں سے ابن زیاد سامنے نظر آ رہا. وہ وصیت کرتے ہیں کہ تو قریش خاندان کا، تجھے میں وصیت کرتا ہوں. 3 وصیتیں یہ ہیں اور راز کی بات ہے کہ تیرے اور میرے بیچ میں رہے. پہلی وصیت یہ کہ میں جب کوفہ آیا تھا تو میں نے کسی شخص سے 7,000 درہم قرض کے طور پر لیے تھے یا دینار، یہ تو میری طرف سے اس کا قرض ادا کر دے. دوسری وصیت یہ جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے قتل کر دیا جائے تو میرے جنازے کو دفنا دے. تیسری وصیت یہ کہ میری طرف سے میری اس حالت میرے جو حالات ہیں، میری یہ خبر اور یہاں کے حالات تو میری طرف سے خط لکھ کر کے امام حسین کو دے دے تاکہ امام حسین یہاں نہ آئے اور وہیں سے واپس چلے جائے. یہ 3 کام کر دے. ابن سعد نے یہ بات سن لی، تینوں راز کی باتیں سنی اور جا کر کے ابن زیاد کے سامنے ساری باتیں کھول کے رکھ دی. امام مسلم کا دل ٹوٹ گیا، افسوس امام مسلم کرنے لگے. ابن زیاد نے ساری باتیں سنی اور تینوں شرطوں کو سننے کے بعد ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا کہ سن، 7,000 دینار کا یا درہم کا جو قرض ہے، اس قرض کا تیرے کو اختیار ہے، تو جو چاہے کر. اس وصیت پر تو عمل کر یا نہ کر، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. دوسری بات کہ امام مسلم کو یہ خبر پہنچا دی گئی اور امام حسین کو یہ خبر پہنچا دی جائے کہ وہ واپس چلے جائیں. اگر حسین چلے جاتے تو ہمیں کوئی مطلب نہیں، اگر وہ آتے ہیں تو ان کو بھی قتل کیا جائے گا. اور تیسری بات اس کی لاش کے ساتھ اس کے لیے بھی ایک روایت ملتی ہے کہ تم جو چاہو تمہارے کو اختیار ہے، تم جیسا چاہو وہ کرو. اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ جس نے کوفہ کے اندر فتنہ انگیزی کی ہو پھر اس کی لاش کو کسی کو سپرد کرنے کی اجازت نہیں، اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی. جو اختیار دیا. پھر اس کے بعد امام مسلم ابن زیاد کے سامنے آتے ہیں اور ابن زیاد ان دونوں کے بیچ میں گفتگو ہوتی ہے اور وہ ابن زیاد کہتا ہے کہ تو یہاں پر تجھے شرم نہیں ہے کہ یہاں لوگ امن پسند لوگ تھے، ایک جان دے کر کے یہاں زندگی گزار رہے تھے، محبت سے لوگ رہ رہے تھے، تو نے ان کے بیچ میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی، کیا تجھے شرم نہیں؟ امام مسلم نے کہا میں نے تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی؟ اے بدبخت، تو تو وہ ہے اس کی اولاد ہے کہ تیرے باپ نے یہاں کوفہ کے لوگوں کو قتل کیا، بلکہ ظالم تم ہو. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو ظالموں کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم ظلم کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ ہم تو یہاں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والے لوگ ہیں، قرآن کی تعلیمات لوگوں کو بتانے والے لوگ ہیں، ان کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. تم نے ہمیں اس طرح کا ثابت کرنے کی کوشش کی. امام مسلم نے یہ بات کی تو اس بدبخت نے کہا کہ اے مسلم، مدینے کے اندر جب تو شراب پیتا تھا، جب تجھے تعلیمات اور اصلاح کی باتیں نظر نہیں آئی، تو بھی تو شراب پیا کرتا تھا. امام مسلم نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد کہا واللہ، اللہ کی قسم، تو قذاب ابن قذاب ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. ہم شراب پئیں گے؟ ارے شراب تو وہ پیتا ہے جو لوگوں کا خون ناحق قتل کرتا ہے، جو حرام کام کرتا ہے وہ خون پیا کرتا ہے اور شراب پیا کرتا ہے. ہم شراب پینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو امن پسند لوگ ہیں. تو نے الزام لگایا. جب یہ بات سنی اس کو چلا رہا ہے، امام مسلم پر حملہ کیا، ڈٹ سے مارنا شروع کیا، ڈنڈوں سے مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ امام مسلم کو اتنا مارا زخمی کر دیا. امام مسلم
ایک دم سے جیسے ہی دھکا دیا گیا امام مسلم اس کے ایک آدمی کے سپاہی کے پاس جا کے ٹکراتے ہیں، تو امام مسلم نے کوشش کی کہ سپاہی کی تلوار کھینچ لوں، جیسے تلوار کھینچنے کی کوشش کی، اور تلوار کھینچنے کی کوشش ہی کی تھی تو اس نے واپس تلوار چھین لی، اس نے چھیننے نہیں دی۔ امام مسلم کو جب اس کنڈیشن میں دیکھا تو ابن زیاد نے کہا کہ اب تو نے اپنا خون میرے لیے حلال کر دیا، تو نے گورنر کو مارنے کی کوشش کی، اب تو نے اپنا خون حلال کر دیا، اور کہا کہ اب تجھے وہ سزا دی جائے گی کہ تاریخ میں آج سے پہلے کسی کو اتنی بے دردی سے کسی کو قتل نہیں کیا گیا جتنا قتل تیرے کو کیا۔ امام مسلم نے کہا اللہ، اور یہ تاریخ بھی رقم کی جائے گی کہ تجھ سے بڑا جلاد اور اس طرح بے رحمی سے قتل کرنے والا اس زمین پر تیرے علاوہ کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اور اس کا انجام بہت برا ہوگا جو تو دیکھنے والا ہے۔ امام مسلم نے جب کہ وہ جھنجھلا گیا، اور جھنجھلانے کے بعد امام مسلم کے والد حضرت عقیل، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ اور امام حسین کو گالیاں دینے لگا۔ امام مسلم کے سامنے جب گالی دی گئی، امام مسلم خاموش ہو گئے، اور اپنے ایک ساتھی کو جس نے وہاں گرفتار کر کے لایا گیا تھا، جس نے اپنے آپ کو بیزار کر دیا تھا کہ میں امان نہیں دیتا، جس نے اظہار کیا تھا، اسی کو بلایا، کہا اس کو بالغ خانے پہ لے جاؤ اور بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کر دو، اور اس کے سر کے ساتھ اس کو دھڑ سے جدا کرو، اور اسی کے سر کے ساتھ اس کو چھت سے پھینک دیا جائے تاکہ اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ امام مسلم روتے گئے اور اوپر جاتے جا رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، حمد و ثنا بیان کرتے گئے، اللہ پہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے گئے، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت بلند کرتے ہیں۔ بالا خانے کی چھت پہ لے جا کر کے ابن زیاد کے آدمی نے امام مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کو چھت سے نیچے پھینک، ہڈی چکنا چور۔ اور خالد بن عروہ جو اس وقت اس کی قید میں تھے، وہ اس وقت جھنجھل میں تھا اور اس فکر میں تھا کہ ان لوگوں نے، اس کے گھر والوں نے، اس کے رشتہ داروں نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرا تو کیسے کرا۔ اب اس نے سوچا کہ اب ان لوگوں کو تو میں نے ڈرا دیا ہے، اور اس وقت امام مسلم کی شہادت کی خبر جب پورے کوفہ میں پھیلتی ہے، لوگوں کا حال اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ لوگوں نے دروازے بند کر دیے، اور باہر نکلنا خطرے سے خالی نہ سمجھا، کوئی گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایسا خوف ابن زیاد نے پورے کوفہ میں پیدا کر دیا۔ امام مسلم نے کی شہادت کے بعد ہانی بن عروہ کو بلایا گیا، کہا اس کو بھی باندھ کر کے یہاں نہیں بلکہ پورے کوفہ کے بازار میں بیچ چوراہے پر لے جا کر کے اس کو قتل کرو، بے دردی سے قتل کرو تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ امام حضرت ہانی بن عروہ کو جب لے جایا گیا تو انہوں نے بہت کوششیں کی اپنی رسی چھڑانے کی، لیکن رسی چھوٹ نہ پا رہی تھی۔ پھر گھر والوں کو صدا لگا رہے، بازار میں گزر رہے ہیں، لوگوں کو صدا لگا، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، کہاں ہو، مجھے بچاؤ، اب کہاں چلے گئے جو ابھی تک میرے لیے جان قربان کرنے کے لیے آ گئے تھے، اب کہاں ہو، مجھے آ کر کے بچا لو، کوئی تو آ جاؤ۔ لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، گھر کا ایک فرد بھی سننے کے لیے تیار نہیں، پورے کوفہ کے دروازے بند تھے۔ ہانی بن عروہ کے اتنے کوشش کی، ہاتھ پیر مارنے کے بعد رسی چھڑا لی گئی، رسی چھڑائی تو کہتے ہیں ارے کوئی تو میرے ہاتھ پہ تلوار دے دو، کوئی لکڑی دے دو، کوئی اونٹ کی ہڈی دے دو تاکہ میں ہاتھ پیر مار کر اپنی جان بچانے کی کوشش کروں۔ اس میں سے ایک بدبخت تھا جس کا نام رشید تھا، اس نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور حضرت ہانی بن عروہ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ ایک طرح سے امام مسلم کے بعد دوسری شہادت ہوتی نظر آئی، اسی طرح چلتا گیا۔ پھر یہ خبر حضرت امام مسلم کے شہزادے کے تعلق سے ان کو ڈھونڈنے کے لیے ساتھیوں کو لگا دیا کہ امام مسلم کے شہزادے بھی آئے، اور اس نے بڑا اعلان کر دیا کہ جو امام مسلم کے ساتھ بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو بہت بڑی دولت سے نوازا جائے گا، اس کو تخت و تاج دیا جائے گا۔ اس لالچ میں پورے شہر کے اندر امام مسلم کے بچوں کو ڈھونڈنا شروع ہوا۔ اب وقت زیادہ ہو گیا امام مسلم کی شہادت جہاں تک مجھے لانا تھا، مجھے جو حکم دیا گیا تھا، اب اس کے بعد امام حسین کربلا آ رہے تھے، اور حضرت حر نے امام مسلم کو روکا ان کو گرفتار کرنے کے تعلق سے، کیونکہ اب امام مسلم کے شہزادوں کی شہادت پڑھی جائے تو کیونکہ امام مسلم کی شہادت میں بھی وقت گزر گیا، تو امام مسلم کے شہزادوں کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے، اس لیے کبھی وقت ملے گا تو انشاءاللہ ان کی شہادت بھی بیان کی جائے گی۔ لیکن جب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک یزید کے دربار میں ادھر امام حسین خیمے مکہ سے روانہ ہو چکے تھے، راستے میں کئی لوگ ملاقات کرتے گئے۔ ایک شاعر حضرت امام حسین کو ملتا ہے، پوچھتا ہے حسین کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کربلا کوفہ کی طرف جا رہا ہوں، کیا تمہیں کوفہ کے حالات معلوم ہیں؟ تو شاعر نے اپنے انداز میں کہا کہ بنو امیہ کی تلواریں، اور تلواریں کوفہ والوں کی تلواریں تو بنو امیہ کے ساتھ ہیں مگر دل تمہارے ساتھ ہے۔ حالات سے آگاہ کر دیا کہ تلواریں تو بنو امیہ کے ساتھ ہیں لیکن دل تمہارے ساتھ ہے۔ اس طرح راستے میں کئی لوگ ملتے گئے، لیکن امام حسین اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔
اور وہاں پہنچنے کے بعد حر 1000 کا لشکر، اسی پہ اپنی بات ختم کروں، کربلا کے میدان تک امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے حر جب 1000 سے زیادہ یا 1500 لوگوں کا لشکر لے کر کے امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے راستے میں امام حسین تک پہنچتا ہے، امام حسین نے جب دیکھا تو حر کو دیکھا تو حر کے ساتھی حر اور حر کی سواری ہانپ رہی تھی۔ امام حسین نے جب حر کو دیکھا، امام حسین نے جب حر کو دیکھا تو کہا حر کیسے آنا؟ تو کہا ہم تمہیں گرفتار کرنا ہے۔ تو کہا تمہاری سواری ہانپ کیوں رہی؟ یہ ہانپ کیوں رہی؟ تو کہا ہمیں رکنے کا حکم نہیں تھا، اس لیے جہاں سے نکلے وہاں سے تیز ترار گھوڑے کی رفتار کے ساتھ ہم روانہ ہوئے اور ہم کہیں نہیں رکے، ہم سیدھے تمہارے پاس آئے، اس لیے سواری ہانپ رہی ہے۔ امام حسین نے کہا بات بعد میں ہوگی، پہلے اپنے سواریوں کو اور اپنے ساتھیوں کو پانی پلاؤ، اپنے مشکی سے خالی کر کے اور سواریوں کو پانی پلایا۔ جن لوگوں نے پیاسا رکھنا تھا، امام حسین اپنے مشکیزوں کے دشمنوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا ہے، کس انداز میں کہا ہے کہ رہ کے فاقہ میں غریبوں کو کھلانے والے، رہ کے فاقہ میں غریبوں کو کھلانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین نے پانی پلایا، سارے پانی پلا کر کے امام حسین نے کہا بتاؤ کیسے آنا ہو؟ تو کہا ہم تمہیں گرفتار کرنے ہیں۔ حر نے جب یہ بات کہی، امام حسین نے کہا حر تو گرفتار کرے؟ تو کہا ہاں۔ تو امام حسین نے کہا حر تیری ماں تجھ پر روئے۔ بس یہ بات امام حسین نے کہا حر تیری ماں تجھ پر روئے۔ حر نے جب یہ سنا تو کہا حسین تم نے میری ماں کو غلط کہا، برا کہا، مجھے گالی دی، لیکن میں تمہاری ماں کو برا نہیں کہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری ماں رسول کی بیٹی، ہمارے نبی کی بیٹی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس لیے میں تمہاری ماں کی تعظیم کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں، اس لیے تمہاری ماں کو گالی نہیں، برا نہیں کہوں۔ بس یہ عمل حضرت حر کو یزید کے دربار سے نکال کر کے، یزید کے خیمے سے نکال کر کے امام حسین کے خیمے تک لاتا ہے اور امام حسین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اور یہ شہادت کا منصب پا لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک امام حسین کی والدہ کی تعظیم اور ادب کرنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے یزید کے خیمے میں رہنے نہ دیا اور یزید کے خیمے سے نکال کر امام حسین کے قدموں پر جان قربان کرنے کے بعد شہادت کا شرف عطا فرمایا۔ یہ ہے حضرت حر۔ تو اس لیے کربلا کی داستان اور کربلا کا خونی منظر انشاءاللہ کل ہم قاری محمد شکیل اشرفی صاحب کی زبان سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کسی قسم کی کوتاہی درجی شریعت اللہ اپنے حبیب کے ذریعے معاف فرمائے، اور جو کچھ صحیح پڑھا گیا ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے، اور جو کچھ غلط بیان ہوا ہے وہ میرے نفس کی کمزوری ہے، اللہ اس کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیں صلوات و سلام۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آپ کا تشریف لانا وقت بھی اتنا سہانا، جگمگا پورے گاتی کی ترانا، نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ۔
الصلاة والسلام نور من نور الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة.